السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت غازی عباس علیہ السلام کی آخری جنگ کے بارے میں۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کربلا کے واقعے میں ایک ایسا نام تھا جس کے سامنے یزیدی سینا کا لاکھوں کا لشکر بھی خوف کھاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے پاس یزیدی سینا کے ایسے کئی آفر آئے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام اس جنگ میں نہ لڑیں، لیکن حضرت غازی عباس علیہ السلام نے بھی کربلا کی اس جنگ میں پوری وفاداری اور بہادری کی وہ مثال پیش کی جس کی تاریخ میں آج تک دوسری مثال نہیں ملتی، جس میں یزیدی سینا کا وشال لشکر بھی آپ کے جلال کو دیکھ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دوستوں، 6 محرم کی رات کو نہر فرات کے کنارے آل رسول کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ رات کے اسی سناٹے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیر بیٹے حضرت غازی عباس علیہ السلام اکیلے ان خیموں کا پہرا دے رہے تھے اور ان خیموں کے درمیان چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کا چہرہ پر نور، ہاتھوں میں تلوار، انداز ہو بہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا تھا۔ رات کے اسی اندھیرے میں اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ آپ نے دیکھا تو سامنے سے 5000 گھڑ سواروں کا لشکر آ رہا تھا جس کا سالار شمر ابن جوشن تھا۔ شمر اپنے وشال لشکر کے ساتھ خیموں کے قریب پہنچتا ہے تو اس نے دیکھا کہ آل رسول کے خیمے نہر فرات کے کنارے لگے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ شمر ابن جوشن اپنی سوچ کے ساتھ نہر فرات کے کنارے آیا تھا کہ اپنے اس وشال لشکر کے ساتھ وہ بڑی آسانی سے نہر فرات کے کنارے پر قبضہ کر لے گا اور وہاں سے آل رسول کے خیموں کو ہٹوا دے گا۔ لیکن ان سب کے بیچ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی تلوار فولاد بن کر کھڑی تھی۔ بے شک شمر 5000 سیناؤں کا لشکر لے کر آیا تھا، لیکن ان میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے پاس جا کر کچھ کہہ سکے۔ آخر کار یہ سب دیکھ کر شمر آگے بڑھا۔ اس نے کہا، اے نوجوان، خبردار، اپنے خیموں کو یہاں سے اکھاڑ لو، میرے فرات کے کنارے کو چھوڑ دو۔ بس پھر اتنا شمر کا کہنا تھا کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے مولا علی کے انداز میں شمر کی طرف دیکھا اور اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی، اور یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت غازی عباس علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا تو شمر کا پورا لشکر گھبرانے لگا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، وہ بیٹا جس کو پورا عرب دوسرا علی کہہ کے پکارتا ہے، جس کی تلوار کی دھار اور بہادری کی مثال دنیا جنگ صفین میں دیکھ چکی تھی۔ شمر کے اس لشکر میں زیادہ تر ایسے لوگ تھے جنہوں نے جنگ صفین میں حضرت غازی عباس علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے اس وقت اگر تلوار اٹھا لی تو ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں لوٹے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد حضرت غازی عباس علیہ السلام نے اپنی تلوار سے خیموں اور شمر کے بیچ ایک لکیر کھینچی اور شمر سے فرمایا، اے شمر، تو اس خیمے ہٹوانے کی بات کرتا ہے، اگر تیرے پورے لشکر میں کسی میں بھی دم ہے تو یہ لکیر پار کر کے دکھائے، میں اپنے آپ خیمے پیچھے کر لوں گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کا یہ جلال دیکھ کر شمر کی فوج پیچھے ہٹ گئی، اور تبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اپنے بھائی اور اپنی فوج کے کمانڈر حضرت غازی عباس علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت غازی عباس علیہ السلام کا یہ جلال اور تلوار باہر دیکھی تو انہوں نے آج حضرت غازی عباس علیہ السلام پر اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال نظر آیا، جو پل بھر میں شمر کی سینا کو ختم کر سکتا تھا اور انہیں مٹی میں ملا سکتا تھا۔ جانکار بتاتے ہیں کہ کربلا کی
اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد یزیدی سینا کو ختم کرنا نہیں تھا۔ وہ جنگ کرنے کے ارادے سے وہاں نہیں گئے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس جنگ کو جیت سکتے تھے، مگر انہوں نے جنگ کی بجائے شہادت کے راستے کو چنا، تاکہ کچھ لوگ آنے والے وقت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ نبی کے نواسے نے تلوار کی نوک پر اسلام کو پھیلایا۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہر موڑ پر حضرت قاضی عباس علیہ السلام کو جنگ کرنے سے روکتے رہے، لیکن اس بار شمر کے خلاف حضرت قاضی عباس علیہ السلام کی تلوار نیام سے باہر آ چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بغیر حضرت قاضی عباس علیہ السلام کو آواز دیے خیمہ بی بی زینب میں چلے گئے، اور آپ نے اپنی بہن سے فرمایا کہ اے بہن زینب، عباس اس وقت بہت غصے میں ہے، آپ عباس کو بلاؤ اور ان کو سمجھاؤ کہ فرات کے کنارے سے خیموں کو اکھاڑ لیں۔ بس اتنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ بی بی زینب نے بی بی فضہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے اماں فضہ، آپ غازی عباس علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بہن زینب نے انہیں یاد کیا ہے۔ اس کے بعد بی بی فضہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمایا، اے شیر خدا کے بیٹے، آپ کو نبی کی نواشی نے بی بی زینب نے یاد کیا ہے۔ جناب غازی عباس علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اماں فضہ، بہن زینب سے جا کر کہہ دو کہ چند لمحوں کا صبر کرے، میں اس لشکر کو ختم کر کے آپ کو خوشخبری لے کر جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ بی بی فضہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر حضرت بی بی زینب کے خیمے میں لوٹی اور فرمایا، میری شہزادی، حضرت غازی عباس علیہ السلام نے کہا ہے کہ میری بہن زینب سے کہہ دو کہ وہ صبر کرے، بہت جلد ہی اس لشکر کو ختم کر کے خوشخبری کے ساتھ آتا ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کے بعد بی بی زینب نے بی بی فضہ کو دوسرا حکم دیا کہ اماں فضہ، عباس سے کہہ دیجئے کہ خیمے میں آپ آتے ہیں یا ان کی جگہ ہم باہر آئیں۔ اس کے بعد حضرت بی بی فضہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی خدمت میں پھر حاضر ہوئی اور کہا، اے شیر خدا کے بیٹے، نبی کی نواشی نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ خیمے میں آئیں گے یا وہ باہر آ جائیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام تلوار کو نیام میں واپس کر دیتے ہیں اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف دوڑے، اور خیمے میں پہنچ کر اپنے آپ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا کہ بہن زینب، کیا حکم ہے اس غلام کے لیے؟ اس کے بعد بہن زینب نے فرمایا کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لو اور جہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہیں وہاں خیمہ لگا دو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام اپنی بہن زینب کے اس حکم کو ٹال نہ سکے، انہوں نے اپنے لشکر کے خیمے نہر فرات سے ہٹا لیے۔ جانکاروں کی مانے تو اس جنگ میں آخری وقت تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت غازی عباس علیہ السلام کو روک کر رکھا تھا، انہوں نے آخری تک لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام کو اگر لڑنے کی اجازت مل جاتی تو شاید جنگ کا منظر کچھ اور ہوتا۔